الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک نئے نوٹ بک ورک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جتنا بھی میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، جو بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اپنے کاپی کے اندر لکھنا ہے، اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے، جو بھی سوالات تھے میں نے آپ کو سوالات سمجھا دیے تھے۔ اب کرنا کیا ہے، اب ہمیں جو 11 سبع خطوط اس کے سوالات و جوابات آپ کی کاپی کے اندر لکھنا ہے۔ میں آپ کو تمام سوالات اچھی سے اسی لیے سمجھا دے رہا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جب لکھیں تب آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ آئے اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے اور آپ کو کوئی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ شروع کرتے ہیں ہم لوگ سبق کا سوال و جواب۔ پہلا سوال کیا رہے گا دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ خط کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی ہوئی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ اب اس کے اندر خط کے سوالات و جوابات شروع کریں۔ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، خطوط کی قسموں کے نام لکھ کر رواں خاکے کو مکمل کیجیے۔ اب اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس ویڈیو میں دیکھیے گا کہ خطوط کی 3 قسمیں، ان 3 قسمیں جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کے سامنے اسکوائر اور جو بھی نظر آ رہا ہے چوکون، اس کے اندر اپنے ایک ایک قسم کا آپ کو نام لکھنا ہے۔ دوسرا، خط میں تخاطب کے لیے استعمال کیے گئے القاب لکھیے۔ تخاطب بنا ہے مخاطب سے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کون سے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، آپ کو ان القابات کو، اس لقب کو لکھنا ہے۔ جیسے پیارے بچے ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں محترم جناب، ہے نا؟ تو ان تمام خطوط کے اندر کسی کو جو مخاطب کیا گیا ہے تو کون سے القابات کے ساتھ کیا گیا ہے وہ لکھنا ہے آپ کو۔ تیسرا سوال ہے، خطوط سے بے تکلف گفتگو کی ایک مثال لکھیے۔ خطوط سے بے تکلف یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، خطوط میں جتنے بھی 3 خطوط ہیں اس کے اندر کون سے خط کے اندر بے تکلفی کے ساتھ کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے خط کے اندر یہ ساری باتیں بے تکلفی کے ساتھ، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بالکل اس طرح سے جیسے 2 دوست ہیں، 2 رشتہ دار آپس میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کو ایسی گفتگو کی ایک مثال لکھنا ہے اس کتاب کے اندر سے جو اس خط میں ہمارا گزرا ہے۔ چوتھا سوال ہے، خطوط کے مکتوب نگار اور مکتوب علیہ کے نام لکھیے۔ خطوط کے مکتوب نگار یعنی کہ جتنے بھی تینوں اوپر خطوط آئے ہیں، مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والا کون، اور مکتوب علیہ یعنی جسے خط لکھا گیا ہے، ان تمام کے ہمیں کیا کرنا ہے، نام لکھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 3 خط ہے تو 3 خط کو 3 لوگوں نے لکھا ہے یا ایک ہی شخص نے لکھا ہے، اور مکتوب علیہ کون، مکتوب علیہ کس کس کے نام پر خط لکھا گیا ہے، یہ آپ کو نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 5واں، منشی عبداللطیف کے خط کا موضوع بیان کیجیے۔ موضوع یعنی مدعا، موضوع یعنی کیا، مدعا، کس لیے، اس کا وجہ کیا ہے، کس لیے منشی عبداللطیف کو خط لکھا گیا تھا، آپ کو یہ لکھنا رہے گا۔ 6واں سوال ہے، والد اور نومولود کے حق میں غالب کی دعا کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ والد یعنی جو ابا ہوتے ہیں، جو باپ ہوتے ہیں، انہیں والد کہا ہے۔ اور نومولود یعنی ایک ایسا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جس کی ولادت، جس کی پیدائش بس ابھی ہوئی ہے، تو اسے کہتے ہیں نومولود۔ تو والد اور نومولود کے حق میں غالب کی دعا یعنی مرزا غالب نے ان دونوں باپ اور بیٹے کے لیے کیا دعا فرمائی تھی، کیا کہا تھا، اس کو اپنے لفظ میں لکھنا ہے، اس دعا کو اپنے
لفظ میں لکھنا ہے۔ 7واں سوال ہے بچے کا نام رکھنے سے متعلق غالب کی نصیحت تحریر کیجیے۔ اب بچے کا نام رکھنے کے اوپر سے مرزا غالب نے کیا کہا تھا، کس چیز کو دھیان میں رکھنے کا کہا تھا، اور کیا نام سجیسٹ کیا تھا یا کیا بولا تھا، اس کے تعلق سے آپ کو بچے کے نام رکھنے کے تعلق سے غالب نے جو بھی بولا تھا، جو بھی نصیحت کی تھی، سبق میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہاں سے آپ کو کاپی کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ 8واں سوال کیا ہے، تجارتی خط کا مقصد تحریر کیجیے۔ جو تجارتی خط لکھا جاتا ہے، جو فارمل لیٹر لکھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کس لیے لکھا جاتا ہے، اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے، تحریر کرنا ہے اس کا مقصد، ٹھیک ہے۔ 9واں سوال ہے کتاب کے حاشیے سے متعلق احتیاط کو اپنے الفاظ میں لکھیے کہ کتاب کے حاشیے سے متعلق مرزا غالب نے کیا کہا تھا کہ اس کا حاشیہ اتنا چھوڑنا، کیا چھوڑنا، اس حاشیے کے متعلق انہوں نے کیا لکھا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے، ان ساری باتوں کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 10واں سوال کہ کاپی کی تصحیح کے لیے ذمہ دار اشخاص کے نام لکھیے۔ یعنی کاپی جو لکھی جاتی ہے، جو کسی کی بھی کتاب کی پرنٹ ہوتی ہے، اس کو پرنٹ کرنے سے پہلے اس کو بار بار کیا کیا جائے، کریکشن کروایا جاتا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، پھر کوئی اس سے اچھا آدمی پڑھا لکھا اس لائن کا ماہر ہوتا ہے، وہ دوسری دیکھتا ہے۔ تو یہ تصحیح کے لیے ذمہ دار اشخاص، یعنی کسی ایک شخص کا نہیں۔ اب دیکھو اشخاص آپ کے سامنے لفظ موجود ہے، یہ شخص کی جمع ہے، شخص کی جمع اشخاص ہے نا، یعنی کسی بھی شخص کی جمع اشخاص ہے۔ تو اب کتنے لوگ ہیں، کیا کیا نام ہے، ان کے نام آپ کو لکھنا رہے گا۔ 10 کے بعد 11 کاغذ کے معیار سے متعلق غالب کی پسند لکھیے کہ مرزا غالب صاحب کو کون سا کاغذ پسند تھا، یعنی وہ اپنی کتاب جو چھپوانا چاہتے تھے اس کا کاغذ کیسا ہونا چاہیے، انہوں نے جو لکھا تھا، تو آپ کو وہ لکھنا ہے کہ کون سا کاغذ پسند تھا، اس کا معیار کیا تھا، یعنی کس قسم کا مرزا غالب کاغذ پسند کرتے تھے، آپ کو وہ لکھنا رہے گا، ٹھیک ہے۔ 12واں سوال ہے جن صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا ان کا نام لکھیے۔ کن صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، ان تینوں خطوط کے اندر، تینوں خطوط میں سے ایک خط کے اندر کسی شخص کی اہلیہ کے انتقال کے بارے میں مرزا غالب نے کہا ہے اور اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ کو اس اہلیہ، اب یہاں پہ آپ کو بتا دوں اہلیہ یعنی کیا، یعنی آپ کی جو امی ہوتی ہیں وہ آپ کے ابو کی اہلیہ ہوتی ہے نا، تو جو میاں ہوتے ہیں اور جو بیوی ہوتی ہے وہ اہلیہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 13واں نمبر غالب کے مطابق تعزیت کے لیے 3 ضروری باتیں لکھیے۔ یعنی مرزا غالب نے کیا کہا تھا کہ تعزیت کے لیے 3 ضروری بات کیا ہے، یعنی تعزیت کیا کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تعزیت اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور ہم اس کے رشتہ دار، دوست احباب سے جب ملاقات کریں تو ان سے غم کے اور اس شخص کے بچھڑ جانے کے متعلق گفتگو کرنا، یہ تعزیت کہلاتی ہے نا۔ تو مرزا غالب کے بقول کی تعزیت کی 3 ضروری باتیں کیا ہیں، ان 3 ضروری باتوں کو اس خط میں لکھا ہوا ہے، ان 3 ضروری باتوں کو آپ کو لکھنا رہے گا۔ 14واں سوال ہے، 14واں سوال بتانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ سوال لکھو، سوال کے نیچے جواب لکھو۔ تو 14واں سوال ہے اظہار غم کو تکلف محض کہنے کا مطلب۔ اظہار غم کو تکلف محض کہنے کا مطلب اور سبب آپ کو یہ لکھنا رہے گا کہ مرزا غالب نے اظہار غم یعنی غم کا اظہار کرنا، اس کو تکلف محض یعنی تکلف کرنا، بس اس طرح سے ہی یعنی سرسری انداز میں کہنے کا، اس کا مطلب اور سبب
کیوں کہا ہے ہمیں اسے کیا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ مرزا غالب کے ان الفاظ کو دھیان میں رکھنا ہے اور اس کے الفاظ کو ہمیں اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے، جتنا بھی ویڈیوز بنی ہیں، یہ اس کا آخری حصہ تھا کہ جسے آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے میں آپ کے لیے ایک ٹیسٹ تیار کروں گا، ٹیسٹ کے لیے پریپیئر رہیے گا۔ ٹیسٹ دینے کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ شروع کریں گے اپنا کون سا حصہ، ہم نظم کا حصہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔